اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعلیل بالجہالة یا جہالة الذي يقتضي إسراء حکم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم إلى آخره۔ حضرات، ہم لوگ گفتگو مثل درس گزشتہ آیہ نبا کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ نبا پہ 22 اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن 2 اعتراضات اس میں سے بہت اہم ہیں، جس کو کس نے آخوند خراسانی صاحب، محقق فانی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ آخوند خراسانی صاحب نے یہ مانا ہے کہ یہ 2 اعتراض جو ہے وہ قابل جواب نہیں ہیں۔ شہید صدر نے اس کو یہ نہیں کہا کہ قابل جواب نہیں ہے، شہید صدر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 2 اعتراض جو ہے وہ بہت مہم ہیں، بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کا جواب بڑی مشکل سے دیا جا سکتا ہے۔ خیر، اور اس اعتراض کے دفاع میں جو باتیں کہی گئی نا، شہید صدر نے بھی اس کی رد کو پیش کیا ہے، رد کرنے والے کی نقل کے طور پہ پیش کیا ہو چاہے، مگر پیش کیا ہے۔ خیر، تو اس میں سے پہلا اعتراض تو گزر چکا ہے، پہلا اعتراض گزر چکا ہے۔ وہ اعتراض کون سا تھا مولانا؟ جملہ شرطیہ میں شرط، احسان، شرط محقق موضوع ہے، لہذا مفہوم نہیں رکھتا ہے یہاں پر یہ جملہ آیہ نبا میں۔ دوسرا اعتراض، والاعتراض الآخر يتلخص فی محاولۃ، دوسرا اعتراض جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے، متلخص ہوتا ہے ایک کوشش میں، ایک محاولہ یعنی کوشش، ایک کوشش میں، وہ کوشش کا ہے کہ لإبطال المفہوم عن طریق عموم التعلیل بالجہالۃ، کہ مفہوم کو باطل کیا جائے عموم تعلیل کے ذریعے سے، کہ جہالت کے ذریعے سے اس آیت میں تعلیل کو عمومیت دی گئی ہے۔ الذی، کہ جو عمومیت جو ہے، یہ عموم اقتضا کرتا ہے اس بات کی اسراء حکم المعلل، جس حکم کی جہالت کی وجہ سے علت لائی گئی ہے، اس حکم کو سرایت دی جائے الی سائر موارد عدم العلم، تمام موارد علم کی طرف، بقیہ موارد علم کی طرف بھی۔ یہ ترجمہ آپ نے پڑھا، اب آیہ نبا پوری پڑھیے، میں یہاں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں۔ آیہ نبا وہ کیا ہے مولانا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، فتبینوا، آگے پڑھیے، ان تصیبوا قوما، اس میں اعراب دیا ہوا ہے، قرآن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بجہالت قوما بجہالت تصبحوا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ٹھیک، یہ ہے آیت۔ آیت کیا ہے؟ اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو اس کی بررسی کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے روبرو ہو جاؤ جہالت کی حالت میں، اور پھر نادم ہو جاؤ اپنے کیے پر، اور پھر نادم ہو جاؤ اپنے کیے پر۔ یہاں پر جہالت کے ذریعے سے علت لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں شرط ہے کہ اگر فاسق آئے تو تبین کرو، مگر جہالت کے ذریعے سے ایک علت بھی پیش کی گئی ہے۔ کیوں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے تبین کا؟
تاکہ حالت جہالت میں کسی سے وضو نہ ہوا جائے، کہ شرمندگی ہو بعد میں، ٹھیک ہے، جہالت پر اپنی خبر دوسرے کو نہ دے دے، ہوگی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں جہاں بھی جہل ہو، جہالت ہو، عدم علم ہو، وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ جی توجہ کرنا ہے۔ کیا عدم علم صرف خبر فاسد میں ہے؟ زبر ہے جیم پہ قرآن مجید میں جہالت لکھا ہوا، اس کا مطلب جو ہم لوگ اعتماد لے رہتے ہیں ادبی لحاظ سے وہی صحیح ہے، غیر خالق اور دبا کا کلام جہالت صحیح ہو گیا۔ خیر، تو میں کیا کر رہا تھا کہ اس آیت میں ایک طرف تو یہ کہا گیا، تصریح کی گئی کہ جب فاصل زبر لے کر کے آیا تو کیا کرو؟ تبین کرو۔ ساتھ میں جہالت کی علت لائی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاسق کی خبر کو یقین کرتے ہوئے کسی سے روبرو ہو جاؤ گے تو جہالت پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی خبر سے اس کو دو گے تو شرمندہ ہو جاؤ، ہے نا؟ جہالت کے مقابلے میں عدم علم ہے، جہالت کے مقابلے میں علم ہے، جہالت یعنی عدم علم، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ علم ہے، جہالت کے مقابلے میں علم ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، خبریں صرف واحد فاسد یہ علم آور ہے؟ خبر واحد فاسد علم آور ہے؟ نہیں۔ خبر واحد عادل علم آور ہے؟ جرات کیجیے نا، بولیے، جرات کرتے بولیے نہیں، عادل ہوا کرے اس کی خبر موجب علم نہیں، یقین تو نہیں آ رہا اس کی خبر پہ۔ ایک آدمی کوئی گواہی دے رہا ہے تو کیا وہ یقین ہو اللہ کا دی ہو، ہے نا؟ تو اگر قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے خبر فاسق پر عمل کرنے سے تو اس کی علت جہالت بھی بتائی گئی ہے نا، جہالت۔ تو اب یہ تعلیل عمومیت رکھتی ہے، تو اس کا مطلب خبر عادل بھی ہو، خبر عادل کی بنیاد پر یقین کرتے ہوئے کہ کسی قوم سے روبرو ہو جاؤ گے تب بھی اس بات کا احتمال ہے کہ بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، ہے نا؟ لہذا جہاں جہاں بھی عدم علم ہو وہاں تم یقین نہیں کر سکتے ہو، عمل نہیں کر سکتے ہو، کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ جی تو یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں تعلیل ہے، یہ عمومیت تعلیل ہے۔ خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اب یہ اعتراض جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آیت میں جہالت کی تعلیل ہے، یہ تعلیل جو ہے اس کی عمومیت اگر مد نظر رکھی جائے تو خبر عادل آئے تب بھی تبین کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ پیراگراف پھر پڑھتے ہیں تو آپ کو آسان لگے گا، جو ابھی تک مشکل لگ رہا تھا۔ والاعتراض الآخر، جو آیہ نبا پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں مفہوم ہے کہ نہیں ہے، وہ ملخص ہوتا ہے ایک کوشش میں۔ کس چیز کی کوشش میں ملخص ہوتا ہے؟ کوشش کاہے کی ہے کہ مفہوم کو باطل کیا جائے عن طریق عموم تعلیل بالجہالت الذی یقتضی، وہ عموم کے جو اقتضا کر رہا ہے کہ حکم کو سرایت دی جائے، حکم معلل کو، حکم معلل تحقیق، حکم معلل کیا؟ تبین، حکم معلل پہ لکھیے گا تبین، کہ جو معلل بالجہالت ہے، تبین کرنا ہے کس علت کی بنیاد پر؟ جہالت کی وجہ سے۔ تو اس حکم معلل یعنی تبین کو سرایت دی جائے تمام موارد عدم علم کے طرف۔ وَيُجَابُ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَاض، اور اس اعتراض پہ جواب دیا گیا ہے کئی وجوہوں سے، ٹھیک ہے، کئی وجوہات سے۔ احدہما، ذیشان صاحب ان سے پوچھ لیں کہ آپ 5-10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ میں آ جائیں یا نہیں؟ فوراً جلدی، ابھی نہیں، حسن صاحب کو بیٹھا لیجیے وہاں، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ وَيُجَابُ عَلَى، اگر وہ آ بھی جائیں گے نا، اب میں بیچ میں اپنی بات نہ روکوں، بھی سمجھا دیتا ہوں، بار بار روکوں نہیں بات، تو آپ نیچے چلے جائیے گا، ان کو 2 منٹ بیٹھائیے، پانی جب تک لائے ہم آ رہے ہیں آپ سے کلاس سے، ٹھیک ہے۔ وَيُجَابُ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَاض بِوُجُوهٍ، اس کا جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ اس اعتراض کا پہلی صورت کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب کیسے ہم دیں گے؟
ان المفہوم مخصص لعموم التعلیل. ٹھیک ہے، عموم تو آپ نے پڑھا، ساتھ میں یہ بھی تو پڑھا ہوگا کچھ چیزیں مخصص ہوتی ہیں، عموم و خصوص ہیں. عموم و خصوص پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ تو عموم کے ساتھ ساتھ مخصص بھی تو ہوتی ہے کوئی چیز، خصوص بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علت جب عمومی ہے لیکن مفہوم نے آ کر کے اس علت کو کیا کیا ہے، مخصوص کر دیا، تخصیص اس کی کر دی، دائرہ جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا کہ تمام خبریں جو جہالت پر مبنی ہو، خبریں جو جہالت پر مبنی ہیں اس میں تحقیق کرنا ہے، لیکن الا العادل، خبر عادل ہو، خبر ثقہ ہو تو پھر تبین نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفہوم جو اس میں آیا ہوا تھا، اس مفہوم نے خود اسی آیت نبا مفہوم ہے جو اسی مفہوم کا طور ہے، اس مفہوم نے اسی آیت کے عموم کو کیا کیا ہے، تخصیص، ہاں محدود کر دیا ہے. لأنه، چونکہ یہ مفہوم مفہوم لأنه یثبت الحجیت لخبر العادل غیر العلمی، خبریں غیر علمی بہت سی ہیں مگر اس مفہوم نے حجیت کو ثابت کر دیا ہے خبر عادل کے لیے کہ جو غیر، اگرچہ غیر علمی ہے، قطعی نہیں ہے، یقین آور نہیں ہے، مگر اس خبر غیر علمی کے لیے مفہوم کو، وہ ساری حجیت کو ثابت کیا کس نے، مفہوم نے. ٹھیک ہے، فل والتعلیل یقتضی عدم حجیت کل ما لا یکون علمیا، اور تعلیل جو اس جملے میں ہے وہ اقتضا کر رہی ہے کہ اس کے اعتبار سے عمل نہ کیا جائے کہ جو علمی نہ ہو. اب یہ علمی ہو گئی، ہاں وہ عام ہے جی، وہ عام تھا، کل ما لا یکون، لیکن فالمفہوم اخص منہ، مفہوم جو اس سے کیا ہے، اخص ہے، جس نے کہا کہ خبر عادل پر عمل کر سکتے ہیں، تبین ضرورت نہیں ہے. ویرد علیہ، مگر اس کے اوپر اعتراض بھی وارد ہوا، یعنی اس جواب پر اعتراض وارد ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اعتراض کیا ہے، تعارض پر مبنی اعتراض ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اذا تعارض تساقط، اس کو ذہن میں رکھ کے بھی اس کو پڑھیے گا. جرد ان ھذا، جرد علیہ ان ھذا انما یتم، یہ خبر ھذا نہیں، خبر عادل حجت ہے. ہاں، تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے اس طریقے سے کہ یہ بات جو ہے کہ خبر ثقہ، خبر عادل یا خبر ثقہ حجت ہے نا، خبر عادل حجت ہے. ان ھذا انما یتم، یہ بات صحیح ہوتی، تام ہوتی، اذن اذا انعقد، یا اذن عقد، اذن انعقد، اذن عقدا، ہے نا، رکیں گے تو انعقدا ہو جائے گا، ملا رہے ہیں تو بس نا، اذن عقدا للکلام ظہور فی الکلام فی المفہوم، جب منعقد ہو جائے کلام میں مفہوم پر کوئی ظہور، مفہوم پر کوئی ظہور منعقد ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ ظاہر عبارت مفہوم کو سمجھا رہی ہے، یہ آیت، یہ جملہ ظاہر ہے اس بات کے مفہوم میں کہ خبر عادل جو کیا ہے، حجت ہے، اس میں تبین نہیں ہے نا. حجت خبر عادل مولانا کب سمجھ آئے گی، کہ جب کلام میں ظہور فی المفہوم پایا جائے. ہو گیا. ثم اعرض، ٹھیک، چلیے ہم نے مان لیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جملہ صراحت نہیں کر رہا ہے عدم تبین فی خبر عادل یا حجت خبر عادل کی طرف، صراحت نہیں کر رہا، مگر ظاہر ہے اسی مفہوم کے میں ہے. لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی تو دیکھیے، ثم اعرض، پھر یہ مفہوم ٹکرا گیا، معارضہ کیا اس نے، عموماً من العمومات، عمومات میں سے ایک عموم سے ٹکرا گیا یہ مفہوم. ٹھیک ہے، وہ عموم کیا آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، عموم تعلیل ہے نا، اس سے ٹکرا گیا. فإنه يخصصه، پس یہ مفہوم جو ہے، یہ مفہوم کیا کر رہا ہے، تخصیص کر رہا ہے اس عموم کو، تخصیص کر رہا ہے اس عموم کو. وَأَمَّا فِي الْمَقَامِ، یہ ہم نے فرض کیا تھا اس وقت کہ جب ہم ظہور مانتے،
ابھی میں نے کیا کہا آپ سے کہ یہ جملہ جو ہے وہ ظاہر ہے، قائم ہے، مفہوم ہے عدم تبین، مفہوم میں ظاہر ہے، وہ مفہوم کیا سمجھا رہا ہے؟ عدم تبین فی قول عادل، ٹھیک ہے اگر ہم مانتے تو. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَأَمَّا فِي الْمَقَامِ، جس مقام میں ہم ہیں نا، جس مرحلے میں ہم گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یعنی آیہ نبا، فَلَا يَنَعْقِدُ لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي الْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي الْمَفْهُومِ. اس آیت میں کوئی ظاہر منعقد نہیں ہو رہا ہے جو مفہوم کو سمجھائے. لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالتَّعْلِيلِ، اس لیے کہ آپ اس آیت کو اس وقت کہہ سکتے تھے کہ ظاہر در مفہوم ہے کہ جب تنہا رہتا، علت کے ساتھ نہ آتا. مگر آپ یہ دیکھیں ان جاکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا میں اگر عدم تبین سمجھ میں آ رہا ہے خبر عادل کی صورت میں، تو آگے علت بھی تو ہے جو خبر عادل کو کاٹ رہی ہے، خبر غیر علمی کو کاٹ رہی ہے. بے جہالت بھی تو ہے کہ اگر جہالت کے ساتھ وارد ہو تو پھر شرمندہ ہو جاؤ گے. لہٰذا ہر وہ خبر کہ جو غیر علم پر مشتمل ہے، غیر علم پر مشتمل ہے، اس ہر وہ خبر کی جو غیر علم پر مشتمل ہے وہ حجت نہیں رہ جائے گی، اس میں تبین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لأنه متصل بالتعلیل، اس لیے کہ یہ جو ظہور ہے نا، اگر ظہور ہوتا تو بھی یہ کلام جو ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ظہور کو نہیں سمجھا رہا ہے مفہوم کے، اس مفہوم کے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ متصل ہے تعلیل کے ساتھ. وَهُوَ صَالِحٌ لِلْقَرِینَةِ عَلَى عَدَمِ انحصار الجزاء بالشرط، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ قرینہ بن جائے. مصدر ثنائی بنایا قرینیت، قرینہ بن جانا، قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ جزا منحصر بے شرط نہیں ہے. جزا کیا ہے؟ جزا کیا ہے جملے میں؟ فتبینوا ہے. شرط کیا ہے؟ مجیء فاسق بالنبا، ہے نا. مگر آگے کی تعلیم یہ اس بات پر قاعدہ بن رہی ہے کہ جزا تبین یہ جزا منحصر بے شرط نہیں ہے. تبین صرف اور صرف مجیء فاسق کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تبین مجیء جاہل کی بنیاد پر ہے، مجیء جاہل کی بنیاد پر بھی ہے، مجیء فاسق کی بنیاد پر صرف نہیں ہے. اگر تبین صرف مجیء فاسق کی بنیاد پر ہوتا تو عادل میں ثقہ میں نہ ہوتا تبین. لیکن بے جہالت بتا رہی ہے کہ یہ شرط جو ہے نا، یہ علت منحصرہ نہیں ہے جزا کے لیے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں تبین کی. وہ کیا ہے؟ غیر علمی ہونا خبر کا، غیر علمیت، عدم علمیت. تو جب عدم علمیت ہے وہ بھی بن سکتی ہے علت اس تبین کے لیے، ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر عادل میں تبین، خبر عادل میں تبین ہوگا، تبین ہوگا. ٹھیک ہے. وَمَعَهُ لَا يَنَقِدُ، یعنی مع کون التعلیل صالحا قرینیت، اس ماہو یعنی ما کون تعلیل صالحتا للقرینیت، کہ جب تعلیل قرینہ بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ شرط علت منحصرہ نہ ہو جزا کے لیے، تو ایسی صورت میں لا ينعقد الظہور فی المفہوم، پھر مفہوم جس کا ذکر ہوا ہے نا، اس مفہوم کا ظہور منعقد نہیں ہو رہا ہے، یعنی ظہور منعقد نہیں ہو رہا ہے اس مفہوم میں. ٹھیک ہے. لیکن یکون مخصصا، تاکہ مخصص بن پائے. حضور انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مفہوم یہ آیہ نبا میں اعتراض یہ ہو رہا ہے، اس سے مفہوم کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا ابطال مفہوم کے لیے، کہ یہاں پر جہالت سے تعلیل لائی گئی ہے نا. تو صرف فسق کی وجہ سے تبین نہیں ہے، بلکہ جہالت کی وجہ سے بھی ہے تبین. ٹھیک ہے. عموم تعلیل ہے یہاں پر. تو اب جتنی بھی خبریں غیر علمی ہوں گی ان سب میں تبین ہوگا. خبر عادل چونکہ علمی نہیں ہے لہذا
तबय्युन, ये एतराज़। इसका जवाब पहले उन्होंने ये दिया था, इस एतराज़ का जवाब ये दिया था कि यहाँ एक मफ़हूम पाया जा रहा है जुमला शर्तिया का। जुमला शर्तिया में है कि अगर ख़बर फासिक आए तो तबय्युन करो। हम मानते हैं कि तालील है, उमूम में तालील है यहाँ पर कि जाहिर की खबर पर तहक़ीक़ करना है, लेकिन इस जुमले में एक मफ़हूम भी है। वो क्या है कि अगर ख़बर आदिल है तो तबय्युन, ये मफ़हूम है, ठीक है। ये मफ़हूम उस उमूम के लिए मुखस्सिस बन रहा है। क्या बन रहा है? मुखस्सिस बन रहा है। इस जवाब को मोतरिज़ ने माना नहीं। मोतरिज़ फिर पलट कर कह रहा है कि आपके इस जवाब पर हम इश्काल ये वारिद करेंगे कि ज़ुहूर मुनक़्क़िद ही नहीं हो रहा है मफ़हूम में। आपने जवाब दे दिया ना कि यहाँ पर ज़ुहूर मफ़हूम में मुनक़्क़िद हो रहा है, अब मफ़हूम मुखस्सिस हो जा रहा है उमूम के लिए। हम कह रहे हैं कि मफ़हूम मुखस्सिस उमूम के लिए बात जो होगा कि जब ये मफ़हूम समझ में आए, इस मफ़हूम के ऊपर ज़ाहिर ज़ुहूर मुनक़्क़िद हो। यहाँ इबारत ज़ाहिर फिल मफ़हूम नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर तन्हा ये इबारत होती तो ज़ाहिर फिल मफ़हूम होती। आगे तालील भी है, वो तालील जो है वो इबारत को मफ़हूम में ज़ाहिर होने से, ठीक है। सानियन, चलिए अभी थोड़ा वक्त भी है लेकिन और मैं मूड में भी था पढ़ाने के, लेकिन बार बार फ़ोन आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हम लोग, नीचे को साहब आ चुके हैं, लिहाजा जो है इस गुफ्तगू आज यहीं पर रोक रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।